یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، پروگرام امہات المومنین کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغام آپ کے لیے ایک نیا پروگرام اور ایک منفرد پروگرام آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہے، اور اس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج اس کی 7ویں قسط آپ دیکھیں گے، 7واں حصہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ پروگرام شروع کرنے کے ہم نے مقاصد بار بار آپ کے سامنے ذکر کیے کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ نہ صرف ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی زندگی، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے فضائل آپ کے سامنے آ جائیں تفصیلاً، بلکہ ہماری خواتین کے لیے، چونکہ نبی علیہ السلام کا گھرانہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہے، اسوہ حسنہ ہے، تو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز ہمارے لیے محترم ہے۔ پھر آپ کے گھر میں جو آپ کی زندگی کا تقریباً آدھا حصہ ہے، اور وہ جو تنہائی کے گوشے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہی معزز اور مقدس ہستیاں ہمارے سامنے بیان فرماتی ہیں۔ لہذا اور پھر ایک گھرانہ کیسے آئیڈیل ہوتا ہے، ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، اور جب وہ ایک سے زائد ان کی تعدد کے اعتبار سے وہ زائد ہوں، ایک سے زیادہ ہوں، تو پھر ان کا مزاج اور کردار کیسا ہونا چاہیے، مشکلات میں ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، آسانی اور راحت میں ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور جن کو اللہ نے امت کی مائیں قرار دیا وہ کس عظیمت کی اور کس بلندی کی وہ حاملہ ہیں، وہ ہمارے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ اور آج اس سلسلے کی جو پہلی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کے حوالے سے ہم اپنی بات چیت کو شروع کریں گے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک علیہ السلام کی یوں سمجھے کہ پہلی محبت بھی ہیں، اور آپ کی پہلی بیوی بھی ہیں، پہلی اہلیہ ہیں۔ اور حالانکہ اس سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شادی شدہ تھیں، اور ان کے دیگر شوہروں سے، 2 شوہروں سے اولاد بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک ایسا تعلق اور ایسا بندھن ہمارے سامنے آتا ہے جو یقین کیجئے قیامت تک کے لیے ایک مثال ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس محترم خاتون کو دنیا میں بھی آپ کی بیوی قرار دیا اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی قرار دیا۔ ان کے لیے مختلف بشارات نازل ہوئیں جو ہم اپنے معزز معلم سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ماں سوائے ایک بیٹے کے، یعنی 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ کے بطن مبارکہ سے پیدا ہوئیں، اور ایسی وفا شعار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک اسلام پر اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے میرے حبیب جب آپ کو مال چاہیے تھا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، یعنی سیدہ خدیجہ کا مال آپ کی جولی میں ڈال دیا۔ اور سیدہ ایسی وفا شعار ہیں کہ اس وقت ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اگر خیمے کو گاڑنے کے لیے تنابیں اور اس کو ٹھونکنے کے لیے کیل چاہیے ہوتے تو وہ بھی سونے کے ہوتے، اور وہ سب مال جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے قدموں پہ آپ نے نچھاور کر دیا۔ اور ایسے ہی آپ اسلام کا پہلا شہید، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے جس نے سب سے پہلے جان قربان کر کے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، یعنی وہ سابقہ شوہر کا بیٹا ہے لیکن اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ تو ایک پورا گھرانہ مسلمان ہوا، پھر ساتھ اپنی جان بھی قربان کر دی۔ یہ اور اس طرح کے دیگر اعزازات یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ مختلف قسم کے سوال، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے اور ان کی عمریں اور اس سے متعلقہ جتنے بھی اشکالات ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد جناب پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سے ٹھیک ہے آپ کا روشن چہرہ دیکھتے ہیں تو بہت کچھ ویسے ہی اور بھی یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ شیخ میں سب سے پہلے تو اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف خواتین بعد میں آئیں، اور جو سیدہ کا مقام تھا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا غالب رہا آپ کے دل میں کہ اس کی جگہ کوئی اور، یعنی ایک تو آپ کی زندگی میں کوئی اور بیوی نہیں ہوئی، کوئی کسی اور سے شادی آپ نے نہیں فرمائی، اور پھر آپ کے بعد بھی جو شادیاں کیں اور بڑی محبوب بیوی بھی موجود تھی، دیگر معززات بھی موجود تھیں، لیکن وہ جو مقام سیدہ کو حاصل رہا
اس جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے کو وہ مقام نہیں دے سکے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پہلی شادی ہے عرب کے، ہم چاہیں گے کہ چونکہ جو نکاح کا طریقہ ہے وہ بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اس وقت تو دیگر طریقے بھی تھے نکاح کے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خدیجہ رضی اللہ عنہا عطا فرمائی، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائی گفتگو جو ہے وہ ہمارے سامنے ارشاد فرمائیں تاکہ ہم جان سکیں کہ سیدہ کا کیا مقام تھا اس معاشرے میں اور پھر آپ کے ساتھ شادی کے معاملات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ عجیب جوڑا ہے. اللہ اکبر. جس طرح بعثت سے پہلے ابتدائی عمر سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مکے کا معاشرہ صادق اور امین کے نام سے پکارتا تھا، بے شک. تو اسی طرح وہاں ایک ہی خاتون تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب طاہرہ کے نام سے معروف تھا اور اسی نام سے ان کو پکارتے تھے. اللہ اکبر. کیا خوبصورت آپ نے دونوں کے اندر جو مماثلت ہے وہ بات کہ دیکھیے، ایک کو صادق امین کہا جاتا ہے اور دوسری کو معروف ہے طاہرہ کے نام سے. طاہرہ کے نام اللہ اکبر. اور کسی بھی خاتون کے لیے اس سے بڑا یہ بہت بڑا اعزاز اعزاز کوئی نہیں، وہ طاہرہ کہلائے. اور وہ طاہرہ کیوں؟ عادات بھی، اطوار بھی، معاملات بھی، سوچ بھی، گفتگو بھی، ہر چیز میں پاکیزگی اتنی تھی کہ یہی لقب ان کے لیے سب نے، یہ زبان خلق تھی، یہ زبان خلق، یہ جس کی وجہ سے یہ آیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے 2 خاوند فوت ہو گئے، ابو حالہ بھی جن سے ان کے بیٹے تھے، تفصیل آ جائے گی، اور عتیق ابن عائض بھی. ٹھیک. اس کے بعد وہ چونکہ ایک ایسے خاندان سے تھی جو تمول میں بھی چوٹی پہ تھا. صحیح. ان کے والد جناب خویلد بہت معروف سردار تھے اور دانا ترین لوگوں میں سے تھے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ ان کے جو انسانی پہلو سے بعض صفات ہیں ان پہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جب بھی پتہ چلتا کہ کوئی کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس کی وجہ سے پریشان ہے، جو ان کے رواج چل رہا تھا کہ اس کو کسی طرح ختم نہ کر دے، تو وہ روکتے تھے ان کو. سبحان اللہ. اور وہ حیرت زدہ ہوتے تھے. اور جب کوئی خبر پہنچتی کہ کسی نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے تو کہتے تھے کہ کیا، کیسے ہوا، کیا ان کے گھروں میں خدیجہ نہیں تھی؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو اس سے 2 پہلوؤں پہ روشنی پڑتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جناب خویلد کی سوچ کیا تھی اور کیسے وہ مثالی باپ تھے کہ اپنی بیٹی سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ انہیں اعتبار ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو بھی زندہ دفن کر سکتا ہے، اس کا دل محبت سے خالی ہو سکتا ہے. اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی خاص، اللہ نے خاص طور پہ پیدا کیا تھا. ابتدائی میں سے ان کی عادات و اطوار، ان کی شکل و صورت، ان کی گفتگو، اس میں ایسی کشش موجود تھی کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ کیا خدیجہ جیسی بیٹی نہیں ہوتی ان کے گھر میں. اللہ. اس کے بارے میں تو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا جس کی ایسی، جو اتنی پیاری ہو بچی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسا وہ خاندان کیسا تھا. اور سب سے زیادہ متمول بھی تھے، جیسے آپ نے ابھی تعارف میں فرمایا کہ اگر وہ چاہتیں، جب وہ والد بھی فوت ہو گئے، اس کے بعد جو ان کا مال تھا وہ اتنا تھا کہ چاہتی تو خیمے کی تنابیں اور خیمے کے جو گاڑنے کے وہ لکڑیاں ہیں وہ بھی سونے کی ہوتی اگر وہ چاہتی. اور انہوں نے ان کی دانائی دیکھیے کہ انہوں نے وہ مال جو ان کو ملا، ورثے میں ملا یا اپنے خاوندوں کے اس میں سے حصہ ملا، اس مال کو انہوں نے خاتون ہوتے ہوئے کس طرح بڑھایا، کس طرح اسے ایک پروڈکٹیو مردوں کا مقابلہ تھا. یعنی وہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے. اور واقعتاً یہاں ہمارے ہاں تو یہ بعض خواتین یوں ہی اعتراض کرتی ہیں، یہاں تو ایسا مسابقت کا ماحول نہیں ہے. یہاں تو خواتین کو زیادہ عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے. وہ جو معاشرہ ہے جہاں ہر طرح سے عورت پسی ہوئی ہے، اس معاشرے میں بطور عورت کے ایک تاجر بن کر اور ان سب سے آگے نکلنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور اتنا زیادہ آگے نکل جانا کہ تمول میں اپنی مثال آپ ہیں وہ، اور وہ انہوں نے اس کو وہ کیا
بڑھایا بھی صحیح اور تجارت کو چلایا بھی صحیح. یہ صلاحیت جو ہے، یہ جو ایسی خاتون ہو وہ اپنا گھر کتنا خوبصورت چلائے گی. سبحان اللہ. جو اتنی یعنی بہت بڑی اماؤنٹ کی جو تجارت ہے، مینجمنٹ کتنی خوبصورت تھی ان کی. پھر ایک اور بات جو ہمیں دیکھنی چاہیے کہ وہ چونکہ خوبصورت بھی تھی، بہت اونچا خاندان بھی تھا، بہت غنی اور مالدار بھی تھی. تو کوئی نہیں تھا مکے میں جو ان کے دوسرے خاوند کی وفات کے بعد ان سے شادی کا خواہش مند نہ ہو. بڑے بڑے سردار، بہت بڑے بڑے لوگ تھے. لیکن جناب سیدہ خدیجہ کا معیار ایسا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی بڑا سے بڑا سردار، کوئی بھی متمول آدمی، کوئی بھی اپنے قبیلے میں اونچا مقام رکھنے والا، کوئی بھی سیادت میں مشہور بھی، عقل مند ہے، دانا ہے، سید ہے، کوئی بھی ان کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہا تھا. بالکل صحیح. اور ایک عجیب واقعہ اور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جوانی میں، بلکہ جوانی کے آغاز میں، جب جناب ابو طالب کے ساتھ تھے، ان کے گھر میں تھے، ایک گھر تھا، اس کے کماتے تھے اسی گھر کے لیے، خرچ کرتے تھے انہی سب پہ اور اپنے آپ پہ. تو جناب ابو طالب نے ایک دفعہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آج کل کسی اچھے کا جو تجارت کرنے والا کارندہ ہے اس کی تلاش ہے خدیجہ کو، طاہرہ خدیجہ کو. تو آپ جائیے ان سے ملیے. اپنے بھتیجے سے کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے آپ ایک اچھے تاجر تھے. اچھے تاجر تھے اس لیے کہ جناب ابو طالب ان کو لے کے جاتے تھے. صحیح. اور ابو طالب نے بھی دیکھ لیا ہوگا یقیناً کہ کیسی کیا خوبیاں ہیں اور کتنا عمدہ طریقے سے چلا سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ اچھا لگا کہ وہ خود جا کے اپنے آپ کو پیش کرے. یہ اچھا نہ لگا. یہ نہ اچھا، ظاہر ہے یہ آپ کے مزاج، آپ کی خودداری، آپ کی عظمت کے مخالف تھا. خودداری کے مخالف. تو چچا کی خواہش اور سیدہ خدیجہ کی ضرورت، تو انہوں نے سن رکھا تھا یہ صادق و امین ہے، انہوں نے کہا انہی کو آزمایا جائے. تو خود پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال لے کے جائیں. ٹھیک. اور تو سوق حباشہ قریب تھی تہامہ میں، پہلے وہاں بھیجا اور کہا کہ بھی میں آپ کو کافی اس کی اجرت جو ہے وہ کافی دوں گی. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک نر اونٹ جو تازہ اس کا بچہ جو پیدا ہوا ہو، وہ اس نے کہا کہ میں آپ کو پیش کروں گی. اور یہ کافی ثروت تھی. صحیح. تو 8 دن کے لیے وہ لگتی تھی منڈی حباشہ میں. میسرہ ساتھ تھا. اچھا اب دیکھیے، میسرہ بھی اسے بھی اللہ نے منتخب کیا تھا. سبحان اللہ. اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں تھیں، صدق بھی، امانت بھی، وفاداری بھی، لوگوں کی خیر خواہی بھی، اور عدل و انصاف سے تجارت کرنا، سب کا حق ادا کرنا، یہ ساری خوبیاں یہی اس کو اچھی لگیں. یہ سب سے پہلا گرویدہ تو اس گھرانے میں سے یہ ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آپ کی خوبیوں کو صحیح طور پر بیان کرنے والا بھی ہے. آ کے تو اس نے تو پھر جو سیدہ خدیجہ کو، طاہرہ، سیدہ خدیجہ طاہرہ، ان کو جو کچھ بتایا، تو سیدہ خدیجہ نے اور پھر یہ بھی بتایا کہ کیا خوبصورت طریق تھا تجارت کا، مکمل ایمانداری اور خیر خواہی، اور نفع اتنا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اتنا نفع تو کبھی نہیں آیا ہمارے مال میں جب بھی گیا ہوں. تو وہ جب آیا تو سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک کی بجائے دو بچے جو ہیں اونٹ کے تازہ، وہ پیش کیے اپنی طرف سے، اور حال بھی پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی ہوئی تھی، ان سے گفتگو بھی کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک سفر میں گیا، پھر اس میں ایک اور قریشی بھی میرے ساتھ تھا، ہم دونوں نے مل کے وہ تجارت کی. اور جب واپس آئے تو میں نے کہا کہ سیدہ خدیجہ کے پاس چلتے ہیں، ان کو سناتے ہیں کہ کیا کیسے ہوا یہ سب کچھ. تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بہتر خاتون اور مال تجارت دینے والی کسی کو نہیں پایا. سبحان اللہ. کہ جب ہم جاتے تھے ان کے پاس تو وہ کھانے پینے کی کوئی بہت اچھی چیزیں ہمارے لیے چھپا کے رکھی ہوتی تھی اور وہ پیش کرتی تھی. دیکھیے یہ صفات کیسی ہیں کہ اپنے کارندوں کو بھی کس طرح سے مہربانی اور شفقت. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں اور یہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ آپ کی یہ جو خوبیاں ہیں، اور پھر آپ نے جو یعنی ملازمین بھی ایسے
منتخب کر رکھے ہیں جو بڑے ہی انصاف والے ہمیں نظر آتے ہیں، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا خود آپ کا انتخاب بطور پہلے شراکت دار یا تاجر کے یا اپنی طرف سے مینیجر کے، اور اس کے بعد آپ کی طرف راغب ہونا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام بڑے اہم حصے میں داخل ہو چکا ہے۔ وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور بات بڑی خوبصورت پروفیسر ارشاد فرما رہے تھے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور شراکت دار کے جو انہوں نے شامل کیا، اس سے پہلے ان کے ہاں جو ٹیم ان کی نظر آتی ہے، جیسے آپ کے غلام کا میسرہ کا ذکر ہوا کہ وہ بھی بڑے انصاف کے ساتھ اور خوبیاں بیان کرنے والے اور صحیح طور پر انصاف کے ساتھ چیزیں آگے پہنچانے والے۔ تو شیخ ارشاد فرمائیے، آپ کا سلسلہ ہم نے تھوڑا سا منقطع کر دیا تھا۔ وہ یہ ساری ٹیم جو ان کے پاس تھی، جی جی، اب میسرہ کو دیکھ لیں، اس کے بعد کی بات بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، ان کے علاوہ بھی، اور وہ بھی ساتھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چنا تھا انہوں نے، قریشی، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا ساری عمر انہی کا ذکر کرتا رہا کہ میں نے آپ سے بڑھ کے بہتر پارٹنر نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، وہ بھی خوبصورت تھا۔ تو دوسری دفعہ بھی بہت زیادہ منافع ہوا، اور اس بار میسرہ نے کچھ اور باتیں بتائیں۔ ٹھیک، اس نے کہا کہ ہم یہ جو شام کا سفر، شام کا معروف سفر ہم ہاں، کہتے ہیں، تو اس میں اس نے کہا کہ وہاں جب ہم گئے تو ایک جگہ اترے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک درخت کے نیچے آپ نے آرام کیا دوپہر کو، تو سامنے ایک صومعہ تھا، تو وہاں سے عبادت گاہ تھی ایک راہب کی، تو وہ نکل آیا اور اس نے مجھے الگ سے بلایا اور لے گیا ایک طرف، اور پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں نے بتایا کہ یہ قریش سے ہیں، مکہ سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیسا خاندان ہے؟ تو میں نے بتایا کہ عالی نسب ہے، سب سے زیادہ، سب سے اونچا خاندان ہے۔ وہ کہنے لگے کہ بھئی یہی ہوں گے نبی جس کا انتظار ہے، اس لیے کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ اور کوئی آ کے اس کسی نے آرام نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میسرہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ دیکھا کہ اس سفر میں جب دوپہر کی گرمی شدت کرتی تھی تو دو فرشتے آ کے سایہ فگن ہوتے تھے، اور آپ اس درخت کے نیچے تھے تو بھی اوپر سایہ ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ کیا خوبصورت طریق تھا تجارت کا، کیسے خوبصورت طریق تھا، اور پھر یہ ہے کہ چیزیں بیچ دیں، پھر وہیں اسی منڈی سے لے لیں، پھر اس کو دوبارہ بیچ دیا، اس کو سرکولیٹ کیا، صحیح، اس کو تجارت کو۔ پھر مکہ آتے ہوئے ایسی چیزیں لے کے آئے کہ جو مکہ میں ضرورت، مکہ میں بھی بک جائیں یا پھر وہ یمن کی طرف چلی جائیں، جو بھی، تو اسے سمجھ میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ادراک تھا ان تمام چیزوں کا کہ تجارت کیسے چل رہی ہے، کیسے ہوتی ہے، اور کتنے کامیاب تھے۔ اور میسرہ نے جب یہ سب باتیں بتائیں، یہ شیخ یہ بات بھی میرا خیال اسی سفر کی ہے، معروف، اللہ علم، آپ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کھجوریں آپ نے جو اچھی تھیں اور جو ان میں ردی تھیں وہ الگ کر دی یا بھیگ گئیں راستے میں جاتے ہوئے، تو آپ نے ان کو الگ کر دی، اور میسرہ حیران تھے کہ اس کے بعد کون ہم سے خریدے گا، لیکن وہ جو ساتھی جتنا بھی وہ قافلہ تھا وہ ابھی سب اپنی تجارت کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے فارغ بھی ہو چکے ہیں۔ دیکھیے اس سے بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہی ہے واقعہ کہ آپ نے الگ الگ، تاکہ یہ خلط ملط مخلوط جو ہے اس چیز کی بجائے جو چیز جیسے جس کی تاج نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ صدق کی امانت، صدق کو امانت کسے کہتے ہیں؟ تو ہمیشہ سے نبی تھے، بالکل، بعثت کسی وقت ہوئی ہو آپ تو نبی ہیں، اور بہت قدیم سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو یہ دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایمانداری برتی جائے صحیح تو تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، گھاٹا نہیں آتا، زیادہ ہی ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں اصول چل پڑا کہ جھوٹ نہ بولا جائے تو تجارت نہیں ہوتی، جھوٹی قسمیں نہ اٹھائی جائیں تو تجارت نہیں ہوتی، یہ شیطان کی تلقین ہے، یہ اور بڑے بڑے نیک لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور خلاف واقع ہے، بڑے بڑے نیک لوگ اور بڑے بڑے متقی نظر آنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ خلاف واقعہ ہے۔ اب بھی سچی بات یہی ہے
کہ جو صحیح معنی میں ایمانداری سے تجارت کر رہا ہے برکت اسی کے یہاں ہوتی اسی اصول کو آپ نے اپنی نبوت کے اعلان کے بعد بھی دہرایا کہ اپنی چیز کا عیب بیان کر کے اس کو فروخت کرنا چاہیے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ باقاعدہ طور پہ جو ہمارے ہاں چونکہ یہ جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر جب وہ اپنے جانوروں کو بیچتے ہیں تو اپنی گائے بھینس کا دودھ روک کے، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا. تو یہ بڑی شاندار بات ہمارے سامنے اس سفر سے نکلی. اور یہی ہے حقیقت میں، یہ اس سے تجارت ساری عبادت بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس سے منفعت ہے انسانوں کی. دھوکہ اس میں سے نکال دیا جائے تو پھر تو تاجر الصدوق الامین مان نبی، اللہ کا پیارا ہے وہ، اللہ کا پیارا ہے وہ. تو یہی ابتدائی سے، اور یہ ساری باتیں جب سیدہ خدیجہ تک پہنچتی ہیں تو لگتا ہے کہ انہوں نے جو معیار قائم کر رکھا تھا، یعنی ایک جو دوسرے شوہر کے بعد تیسری شادی کے لیے رغبت تو تبھی ہو سکتی ہے جب وہ پہلے دونوں شوہروں اور سارے جہان میں اس وقت موجود یا رشتے بھی آئے جو آپ کو، تو ان سب سے بلند اخلاق کا حامل کون ہے؟ بالکل ایسا ہو کہ جو خود بخود دل میں جاگزین ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنی صفات کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے. اور ایک اور بات بھی بعض روایتوں میں عجیب آئی ہے کہ سیدہ خدیجہ نے جب پہلی تجارت کے بعد اب آئے تو میسرہ سے کہا اچھا ان کو لے آؤ گھر، میں نے اچھی طرح دیکھا نہیں انہیں. اللہ اکبر. وہ صدق و امانت کی وجہ سے تو مقرر تو کر دیا، وہ لے کے چلے بھی گئے، میسرہ ساتھ تھا. اسی نے یہ بھی کہا کہ واپس آئیں گے تو آپ کو اجرت جو ہے میسرہ ذمہ دار ہوگا اس کا کہ وہ آپ تک پہنچا دے. تو اب وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ وہ شکل و صورت بھی، حسن و جمال بھی، خوبصورت، حسن و جمال بھی اسی طرح، اخلاق کی طرح اعلیٰ ہے، اخلاق کی بھی اتنا اعلیٰ. یہ ساری باتیں ایسی تھیں کہ اس سے بڑے سے بڑا ایڈیل بھی وہ نیچے ہی رہ جاتا ہے، تو ان سے بھی سوا، اس سے بھی بڑھ کے. تو جناب سید خدیجہ نے سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ جن سے شادی کے خواہش مند تھے وہ خود خواہش مند ہو گئیں کہ ان سے شادی ہو جائے. اللہ اکبر. اب وہ آگے مختلف روایات ہیں. بعض جگہ یہ بھی ہے کہ میسرہ سے کہا گیا کہ تم میرا ذکر کرو، لیکن یہ روایت زیادہ قابل اعتماد ہے کہ آپ کی ایک دوست تھی سیدہ خدیجہ کی، خولہ، اس کو اس سے بات دل کی تو کہا کہ اب میں کیسے یہ بات کیسے ان تک پہنچاؤں. تو وہ خولہ گئیں اور جا کے کہا آپ کا نام لے کے کہ کیا آپ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، شادی تو میں کروں گا. تو اگر جمال بھی ہو، خوبصورت عادات بھی ہوں، مال بھی ہو، یہ ساری صفات مل جائیں تو آپ کر لیں گے؟ اللہ. تو انہوں نے کہا ضرور کر لوں گا. خوبصورت عادات کا بات اس میں تذکرہ خاص طور پہ تھا. تو یہ ساری خوبیاں مل جائیں اگر، سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا ہے. عادات و اطوار اگر بہت اچھے ہیں، خاندان بہت اچھا ہے اور خوبصورتی بھی موجود ہے اور کوئی وہ تمول بھی موجود ہے، تو پھر تو کوئی چیز کمی رہ نہیں جاتی نا باقی. تو انہوں نے کہا کر لوں گا. کون ہے ایسی؟ تو انہوں نے کہا خدیجہ. اللہ. تو آپ نے پوچھا کہ وہ اس سے شادی کر لیں گی؟ ایک سوال تو بنتا ہے، کیونکہ سارے مکہ کے رؤسا تو چاہتے ہیں، سردار چاہتے ہیں، صاحبان ثروت چاہتے ہیں، اور وہاں ابھی رسائی نہیں ہو رہی. کہا کہ ہاں یہ مجھ پہ چھوڑ دیں آپ. ٹھیک. پھر انہوں نے آ کے سیدہ خدیجہ سے بات کی. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ خطبہ لے کے آئیں، پیغام لے کے آئیں اپنے عزیزوں کو، خاندان کو لے کے آئیں تو شادی میں مان جاؤں، میں کرنا چاہتی ہوں. تو اس طرح سے یہ آغاز بھی اس بندھن کے بندھ جانے کا سیدہ خدیجہ کی طرف سے ہوا. صحیح. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بڑی قدر شناس تھی اور مردم شناس تھی. اور جب وہ چیز انہیں مل گئی، ایسی ہستی مل گئی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سب لوگ مجھے پیغام بھیج رہے ہیں، اب میں خود کیسے بھیجوں کسی کو. انہوں نے ایک طریقہ خوبصورت نکال لیا. پھر مختلف روایات میں مختلف باتیں آتی ہیں. بعض میں ہے کہ پہلی دفعہ حضرت حمزہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے بات کی. لیکن زیادہ معتمد روایات وہی ہیں کہ آپ کے خاندان کے لوگ، اس میں سیدنا ابو طالب بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، حضرت حمزہ بھی تھے، یہ سارے آئے اور آ کے انہوں نے خطبہ دیا. پھر اگلی جو روایت ہے کہ بھی وہ سیدہ خدیجہ کے کون ولی تھے اس وقت. صحیح.
تو بعض روایات میں یہ واقعی یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے والد کا پہلے انتقال ہو گیا تھا تو چچا موجود تھے. ٹھیک ہے. لیکن جو حدیث کی کتابوں میں زیادہ تر روایات ملتی ہیں اور صحیح روایات ہیں یا حسن ہیں, ان سب کو دیکھا جائے تو یہ ہے کہ نہیں, ان کے والد ہی تھے اور ان کے والد ہی کو خطبہ دیا گیا. ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں یہ بھی پڑھا میں نے کہ وہ کافی عمر رسیدہ تھے اس وقت, عمر رسیدہ اور حیات تھے. اور حیات تھے. تو انہی کو وہ پیغام دیا گیا. صحیح. اور انہوں نے سیدہ خدیجہ سے پوچھا, انہوں نے کہا میں کرنا چاہتی ہوں. تو پھر دونوں طرف سے خطبہ نکاح, جناب ابو طالب نے بھی خطبہ ایک دیا نکاح کا. ٹھیک ہے. اور اس میں بتایا اپنے حسب و نسب کی بات بھی, محاسن بیان کیا, محاسن بیان, اور یہ بھی کہا کہ میرا بھتیجا جو ہے اللہ ان کے عادات اطوار, ان کا کردار کیسا ہے, اور یہ بھی کہ ہمارا حسب و نسب, وہ تو سب جانتے ہی تھے. ٹھیک. تو جو جوابی خطبہ تھا جناب خویلد کا, تو انہوں نے بھی یہ آغاز یہیں سے کیا کہ ہم آپ کے حسب و نسب کے عالی ہونے کے قائل ہیں. بالکل صحیح. بات تھی بھی یہی, ہاشم کا خاندان ہے. آپ کو جو حیثیت حاصل تھی آپ کے خاندان کو, بنی ہاشم کو, وہ تو بہرحال تمول ایک الگ بات ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جو وہاں مکہ میں ممتاز حیثیت حاصل تھی ہر صفت کے اعتبار سے. صلح جوئی کرنی ہے تو بھی یہ آگے ہیں, اگر حاجیوں کی خدمت کرنی ہے تو بھی یہ آگے ہیں. ٹھیک. ہر کام میں آگے ہیں, خیر پھیلتی ہے ان سے, بات خوبصورت کرتے ہیں. یہ سب کچھ تھا, تو انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا. ٹھیک. اچھا, یہ میں ایک چیز معذرت آپ کو روک رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت, چونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی ہمارے ہاں چلی جائے اور آپ کی زبان سے یہ بات بھی چلی جائے کہ اب جو ایک کوئی نوجوان جو ہے, جو کسی خاتون سے عمر میں کم ہو اور وہ خاتون 2 شوہروں کے بعد اس کے ساتھ شادی کا ارادہ کر لے, یا ادھر سے کوئی پیغام چلا جائے, اور بچے بھی ہوں, اور بچے کوئی چھوٹے نہیں ہیں, بڑے بچے ہیں. بعد کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کافی مطلب بڑے بچے تھے, چھوٹے بچے نہیں تھے. تو ان ساری باتوں کے بعد ہمارے ہاں جو ایک بات بہت حد تک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا کہ ایسی عورت سے کوئی شادی نہیں کرنے کو, اور اگر کوئی کرے گا بھی تو پھر وہ یا تو خود اس سے بڑی عمر کا ہو, یا کم سے کم وہ دوسری تیسری شادی کرنے والا ہو. پہلی شادی اور کم عمر والا, یہ ناممکن سی بات نظر آتی ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے آ کے یہ تلقین کی, ترغیب دی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہا کہ حسن و جمال بھی ٹھیک ہے, اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, خاندان بھی امپورٹنٹ ہے, یہ ساری باتیں, اچھی عادات بھی امپورٹنٹ ہیں. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ رشتہ کرنا چاہیے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بھی بہت مضبوط ہے اور عادات و اطوار بھی پاکیزہ ہے. تو طاہرہ سے بڑھ کے کون سا رشتہ ہو سکتا تھا؟ اس لیے ان کو دیکھا جائے, ان تمام چیزوں کو نہ دیکھا جائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھ ملا, جیسا خوبصورت گھر بنا آپ کا, اور جو حیثیت حاصل ہوئی, اور جیسے سیدہ خدیجہ طاہرہ نے آپ کا ساتھ دیا, یہ ساری چیزیں امت کے لیے نمونہ ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو, اس طرح کے تعصبات کو دل سے نکال دیں اور شخصیتوں کو دیکھیں, ایمان کو دیکھیں, حسن عمل اور حسن کردار کو دیکھیں, تو ہمارے گھر جنت ہو. بالکل صحیح ہے. خود آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ یہ 4 وجوہات ہیں شادی کرنے کی, یہ 4 صورتیں ہیں کہ آدمی حسن و جمال دیکھتا ہے, حسن و نسب دیکھتا ہے, اس کا جو ہے وہ دین دیکھتا ہے. تو تم جو اختیار کرنے کی بات جہاں مشورہ دیا ہے وہ یہ فرمایا کہ اس کے دین کو دیکھنا, اس کو پہلی ترجیح پہ رکھنا. اور یہ دین کا جو لفظ اور دین ظاہر ہے حسن اخلاق کا نام ہے. دین جو ہے یہ پوری طرز زندگی کے لیے, پوری طرز زندگی کا آئینہ عکاس ہے, ہر چیز صحیح, اخلاق کا ہر پہلو, رہنا سہنا بھی. اور یہ کامیاب ترین رشتہ تھا. اس ملت کی تاسیس جنہوں نے کی ہے سیدہ خدیجہ نے, ان کے ہاتھوں میں اللہ نے سنا, اور یہ کامیاب ترین رشتہ تھا. اور اتنا کامیاب تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس رشتے کو جس طرح نبھایا ہے, سبحان اللہ. اور جس طرح سے آپ نے خود ذکر کیا کہ بھی پہلے شہید اسلام کے وہ سیدہ خدیجہ کے فرزند جو پہلے خاوند سے, سابقہ شوہر سے تھے, تو بعد میں جو شوہر جو شادی ہو ماں کی جس سے,
عام طور پہ اس کی مخالفت ہوتی ہے. مخالفت ہوتی ہے، بہت ساری کم سے کم ریزرویشن ہوتی ہیں، لیکن وہاں کیا تھا؟ جان قربان کر دینی. سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جو مشکل مہمات ہوتی تھیں، جن میں رازداری مقصود ہوتی تھی اور جن میں خطرات بہت ہوتے تھے، ان میں انہی کو چنتے تھے. سبحان اللہ. اور انہی کو بھیجتے تھے. سبحان اللہ. اور ایک اور چھوٹی سی بات جو میں نے اشارتاً کہی تھی جی جی. کہ جناب عائض کی جو اولاد ہے وہ ایک بیٹی ہے، تو اس بیٹی کی جب شادی ہو گئی تو اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، ام محمد کہلائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی پر واپس آتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین، آپ انتظار فرمائیے گا، بات بہت ہی اہم پیرائی میں داخل ہو چکی ہے. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین، اور وقفے سے پہلے بڑی خوبصورت بات شیخ محترم ارشاد فرما رہے تھے کہ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو بیٹی ہیں ایک شوہر سے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی محمد رکھا اور وہ ام محمد کی کنیت سے معروف ہوئیں. جی شیخ ارشاد فرمائیے. تو آپ اس میں دو چیزیں دیکھیے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سارے خاندان سے سلوک کیسا تھا. ٹھیک. پہلے بچوں سے بھی کیسا سلوک تھا. ظاہر آئیڈیل ہوگا تبھی تو وہ اپنے بچوں کے نام بھی آپ پہ رکھ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شادی کے بعد اولاد جو ہے نا، پہلے ہو یا شاید بعد میں ہو، وہ سب سے پہلی بات تو تعارف تو وہ ماں سے سنیں گے، اپنی والدہ سے سنیں گے. بالکل صحیح. تو سیدہ خدیجہ نے تعارف کیسا کروایا ہو. سبحان اللہ. یہ دونوں پہلو دیکھیے آپ، اور دونوں یہ قابل اتباع ہیں، پیروی کے قابل. بالکل صحیح. بالکل صحیح. یہ ضروری نہیں، شادی کے بعد ضروری ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کا احترام کریں، مثبت پہلوؤں کی بات کریں، ان سے ایسا سلوک رکھیں کہ وہ خود دل کے اندر تک آپ سے خوش ہوں، بلکہ اگر ان کے عزیز اور اقربا اور بھی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی. اسی طرح خواتین کا بھی حق ہے کہ مثبت ترین طریقہ اختیار کریں گھروں میں. صحیح. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چونکہ سسرال کا اس لیے اس کے عیب ہی ڈھونڈنے ہم نے. ٹھیک ہے. نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. شوہر کا احترام جو ہے وہ اگر ماں نہیں کرے گی تو بچے بھی، ہم تو شاید یہاں دیکھتے ہیں ایسے بے شمار واقعات ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں کہ جہاں مائیں جو ہیں وہ خود اپنے شوہروں کی اس قدر مخالف ہوتی ہیں اور اس قدر ان کے یوں سمجھے کہ متضاد چل رہی ہوتی ہیں کہ ان کی حقیقی اولاد ان شوہروں کی، ان مردوں کی، وہ ان کی دشمن بن جاتی ہے، ان سے بات نہیں کرنا پسند کرتے. اب دیکھیے اس کے برعکس سیدہ خدیجہ کا کیا عالم ہے. سبحان اللہ. کہ اس شادی میں شرکت جناب حلیمہ سعدیہ نے کی. سبحان اللہ. وہ آپ کی رضائی ماں ہیں. بالکل ٹھیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ تک بھی نہیں کیا کہ ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن جب حلیمہ واپس لوٹتی ہیں تو پورا 40 بھیڑ بکریوں کا ریوڑ حضرت خدیجہ ساتھ کر کے دیتی ہیں. اللہ اکبر. اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے. اب دیکھیے محبت اور پیار اور قدر شناسی، یہ ہے جوہر شناسی. بہت خوب. بہت خوب. کہ ان کے ساتھ تعلق، اور یہ خواہش ہے گھر کو خوبصورت بنانے کی. ٹھیک. ہم سمجھتے ہیں کہ فرنیچر سے بنتا ہے، یہ تو ہمارے ہاں کی صورتحال ہے. حقیقت کیا ہے؟ وہ خوبصورت عادت سے بنتا ہے. بالکل ٹھیک. حسن سلوک سے بنتا ہے. آپ کے خوبصورت تعلقات جو ہوتے ہیں ان سے بنتا ہے، خواتین ہوں یا مرد ہوں. دونوں طرف سے اللہ کے رسول نے بھی سیدہ خدیجہ کے خاندان سے خوبصورت ترین تعلق رکھا، اور سیدہ خدیجہ نے بھی. وہ ایک کنیز ابو لہب کی، سویبہ یا صوبیہ دونوں کے حوالے سے اس کا نام آتا ہے، جس کا دودھ پیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیشہ ان کو خاص توجہ دی، ان کی مدد کی، ان کا احترام کیا. بلکہ جب اسلام آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ہر فرد نے فوراً قبول کیا. سبحان اللہ. وہی نیوکلیس وہی امت کا، بالکل صحیح. وہی آغاز ہے. تو سیدہ خدیجہ نے صوبیہ کو بھی بلایا اور کہا کہ ابھی لے آؤ اسلام. اللہ اکبر. وہ تو خیر جب اس کی قسمت پہ تھا مسلمان ہو گئیں، وہ کوئی شک نہیں اس میں. لیکن آپ سیدہ خدیجہ نے صرف یہ نہیں
کہ بھی وہ دنیا داری کے معاملات میں ان تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھا جن کا تعلق رسول اللہ سے رسول تھا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ دل کے اندر سے محبت تھی ہر اس چیز سے. اسی لیے صوبیہ کو وہ چاہتی تھی کہ آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے اور ایمان سے. یہ دل کے اندر نہ ہو تو یہ اس حد تک نہیں جاتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رشتوں کی بات ہو رہی ہے جو بچپن میں جنہوں نے جو ہے اس کا معاوضہ لیا ہے کسی صورت میں، یا ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اور وہ آپ کے ساتھ منسلک ہیں. یہ دونوں رضائی ماؤں کا ذکر آپ نے کیا، تو ان کے ساتھ آپ کی اہلیہ کا، سیدہ خدیجہ کا جو سلوک ہے یہ بڑا شاندار اور بڑا مثالی. ہمارے ہاں تو اس وقت ہماری معززات مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں کہ ہم تو یہ تعلیم دینا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ شوہر کی ماں جو ہے حقیقی ماں بھی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، لہذا تم جا کے اس کی کوئی نوکرانی نہیں ہو کہ اس کے کام کرو، اور یہ اس کے بیٹے کا کام ہے وہ کرے نہ کرے. تو یہ ہمارے ہاں یہ بات جو داخل ہوگی یہ باتیں بڑی شاندار ہیں. دیکھیے یہ مقدس رشتہ ہے، اسی سے نسل آگے چلنی ہے، تو یہ مقابلے بازی کی بنیاد پہ نہیں چل سکتا. بالکل بھی نہیں. میں کیوں اور وہ کیوں اور تو کون اور میں، اس سے نہیں چل سکتا. یہ تو سچی بات ہے کہ ایثار سے خوبصورت تر ہوتا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک فریق ایثار کرے گا دوسرا بھی کرے گا، اور دیکھیے کہ پھر کیسا خوبصورت گھر ہے وہ. دوستی میں بھی اسی کی ضرورت ہوتی ہے، ورکنگ ریلیشن شپ میں بھی ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کی، اور بڑا دل ہو، دوسرے کی بات کو معاف کیا جائے، خوبیوں پہ نظر رکھی جائے وغیرہ وغیرہ. اور ان رشتوں میں یہ تو زندگی بھر کے رشتے ہیں. بالکل صحیح. اور پھر انہی سے سیکھنی ہے باتیں ساری اولاد نے. تو ان میں تو ایثار ہونا چاہیے، اور شفقت ہونی چاہیے، اور محبت ہونی چاہیے، اور دوسرے کا لحاظ ہونا چاہیے. اس سے گھر خوبصورت بنتے ہیں، واقعی خوبصورت بنتے ہیں. ٹھیک. اور انہی کو اپنانا چاہیے. اس کی بجائے ہم نے یہ جو خزف ریزے ہیں دنیا کے، ان کو سمجھ لیا ہے کہ اس سے بنتا ہے. اس گھر کی کیا خوبصورتی کہ جس میں بہت چمکتا دمکتا فرنیچر تو موجود ہو، لیکن گفتگو جو ہے وہ ایسی ہو کہ ایک دوسرے کے دل ہی چھلنی کیے جائیں اس سے. اللہ. تو فائدہ کیا ہوا اس کا؟ یہ تو ہمارے ہاں جو اس وقت شک چل رہی ہے صورتحال کہ یہ تو شادی سے پہلے ہی اتنے تضادات کو جنم دے دیتے ہیں. یہ ہماری رسوم جو ہے، رواج جو ہیں، کہ وہ شادی کے وقت تک دونوں جو ہیں وہ جو خاتون اور مرد شادی کر رہے ہیں ان کے دلوں میں بھی بہت کچھ بال آ چکا ہوتا ہے، اور پھر مسلسل لوگ ان کو جو ہے وہ بتاتے رہتے ہیں دونوں طرف کے کہ بھی یہ انہوں نے یہ ہمارے ساتھ کیا اور انہوں نے یہ کیا. اچھا، میں ایک بات آپ سے اور جاننا چاہ رہا تھا کہ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی شادی آپ کی ہو گئی اور آپ اس وقت ماشاءاللہ بہت خوبصورت رانا جوان تھے، اور 25 سال کی عمر بتائی جاتی ہے ہمیں. تو آپ اپنے چچا کے ساتھ رہتے تھے ان کے گھر میں، ان کے بیٹے کی صورت انہوں نے پالا آپ کو. تو آپ وہاں سے کیا شفٹ ہوئے تھے سیدہ خدیجہ کی ہاں، یا کوئی یہ شفٹ ہو کر آپ کی طرف آئی ہیں؟ دیکھیے عرب میں اب بھی دستور ہے کہ شادی ہونا صحیح تو ماں باپ اپنے بیٹے کا گھر پہلے بناتے ہیں. ٹھیک. اس میں سب کچھ رکھتے ہیں اس کے بعد، یعنی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کے رہنا جو ہے اس کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بجائے بہتر ہے کہ انڈیپینڈنٹ. تو سیدہ خدیجہ کو ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اعتبار سے. ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنا خوبصورت گھر ہے ان کا، اور اتنی محبت سے شادی کی ہے، اور ان کے آئیڈیل مل گئے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ یہ گھر بھی اسی طرح رہے، اور مجھے شادی شدہ زندگی کی جو ساری وہ خوبیاں ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ کے مال کی تجارت کی ذمہ داری بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی. ٹھیک ہے. اس طرح اس کی تجارت اب تو بالکل ہی آپ کی ذمہ داری ہو گئی، وہ کرتے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں سکھانا تھا کہ اس کو کوئی مسئلہ نہ بنایا جائے. سبحان اللہ. اگر دونوں میں سے ذمہ داری مرد کی ہے، کمانے کی بھی ہے، کمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ وہ مال تو اسی طرح اور بہت کمایا، جتنا سیدہ خدیجہ سوچ سکتی تو اس سے زیادہ کماتے تھے. بالکل اس سے زیادہ منافع ہوتا تھا. لیکن آپ کماتے تھے، لیکن جس کے ہاں بھی سہولت موجود ہو، جس کا دل اسی طرح کا ہو، تو بھائی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی آر نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں کہ وہی اگر وہ ادھر شفٹ ہو جائے اور وہ خاتون کے پاس رہنے کو اچھی جگہ اور سہولت والی جگہ موجود ہے تو مرد ادھر جائے، تو ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑی آر ہے. اور پھر ایک اور بھی پہلو گھر داماد بن گیا. ہاں، گھر داماد بن گیا. اور ایک اور بھی پہلو ہے کہ جو خاتون
سیدہ خدیجہ سے سیکھے نا خواتین بھی، کہ جو خاتون یہ اپنا گھر میں پیش کر دے کہ ہم دونوں اس میں رہیں گے، وہ بھی تھوڑی سی اکڑ جاتی ہے، اللہ اکبر، وہ بھی پھر سمجھتی ہے اپنے آپ کو کہ اب فیصلہ کن گفتگو میں کروں گی، ٹھیک، اور فیصلے میرے ہوں گے، فیصلے میرے ہوں گے سارے، جبکہ فیصلے دونوں کے ہونے چاہیے، دونوں باہمی اعتماد سازی کے ساتھ، اور وہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا اور ایثار کرنا اور رائے پوچھنا۔ خاتون نے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے اور اس کی مرضی بھی ہے کوئی، تو خوبصورت طریقے سے خاوند سے کہہ سکتی ہے کیا خیال ہے آپ کا، آپ سے پوچھنا ہے، یوں اگر کر لیا جائے تو کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح مرد کو کہنا چاہیے، یہ نہیں آ کے وہ ڈکٹیٹ کر دے صرف کہ یوں ہوگا، اس کی بجائے اگر یہ کہے کہ کیا خیال ہے، یہ کرنا ہے، اپنی بیوی سے پوچھے تو کیسے ایسے کیوں نہ کر لیا جائے۔ اچھا، یہ جو غلط فہمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، قوام ہونے کو ہمارے مردوں نے یہ سمجھا کہ ہم حاکم ہیں گھر میں بھی، اور ہماری چلے گی، اور اس کا کوئی مشورہ بھی، اس کی مشاورت بھی، اس کا اعتماد بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ ایک طرف یہ زیادتی ہے، اور دوسری طرف بعض خواتین کی طرف سے ہوتا ہے کہ گھر تو ٹوٹلی میری وجہ سے یا میرے حکم پہ چلے گا، اور مرد کا اس میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ تو درمیان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آئیڈیل جوڑا ہے، یہ کس احسن انداز سے چل رہا ہے؟ دیکھیے، قوام جو ہے وہ کامہ سے ہے نا، کامہ بے عمل ان قضا و قضا، سبحان اللہ، اس نے فلاں فلاں کام کو کیا، اس کو نبھایا، اس کی ذمہ داری کی، یعنی وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کو زیادہ نگرانی اور ذمہ داری اس کے سپرد ہے۔ جب اس کے سپرد زیادہ ذمہ داری ہے، ٹھیک، تو اس لیے پھر چونکہ اس نے بہت ساری ذمہ داریاں نبھا کے دینی ہے، تو پھر اس کی رائے اہم ہے، چونکہ زیادہ کام زیادہ مہارت ہے، تو پھر اس کی رائے کو اہمیت ہو جائے۔ یہ اصل بات ہے، صحیح، یہ نہیں ہے قوام کا مطلب اس میں کوئی حاکمیت کا تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، یہ تو جوڑا ہے، زوج ہیں، اور محبت و الفت اصل شے ہے، بالکل صحیح، اور ایک دوسرے کا خیال اور ایک دوسرے سے مشاورت، یہی اصل چیز ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک اور میں چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے پہلے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سابقہ شوہر، ان کے جو بچے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ان کی کیا محبت ہے۔ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں شیخ کہ جب آپ کی بیٹیوں کی شادی کی باری آئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک عزیز منتخب کیا پہلی بیٹی کے لیے، اور دوسرا جو ان کا ایک بھتیجا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی بھی محبت نبی پاک اسلام کے ساتھ مثالی ہے۔ تو گویا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ سیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کا بھی محبوب بنا دیا ہے۔ بالکل یقینی بات ہے، رشتے ویسے تو نہیں آتے، اور اس کی وجہ خود سیدہ تھی، اس لیے کہ وہ ان کی زندگی دیکھ کے بھی دلوں میں محبت پیدا ہوگی، اور جو کچھ وہ بتاتی ہوں گی اپنے خاندان کو، اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں، اسی سے تو وہ بات بنی ہے نا، وہ کہ ذکر اس پر ہی وش کا، اور پھر بیان اپنا۔ سبحان اللہ، بیان کرنے والا جو ہے وہ بھی اس کے بیان سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو جو آپ کی، یعنی ہم پروگرام کے تقریباً آخر میں پہنچے ہیں، تو یہ ایثار کا یعنی وہی مال ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے متمول ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب آپ اعلان نبوت کرتے ہیں، یہ ہم تفصیلاً تو اگلے پروگرام میں جائیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا میں چاہ رہا تھا کہ یہاں ہنٹ ہو جائے، پھر اس کو آگے چلاتے ہیں، کہ وہ سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا۔ تبھی آپ نے جب وہ پریشان ہو کر آئے اور تھوڑا سا ایک خوف محسوس کر رہے تھے، ذمہ داری کا بوجھ محسوس کر رہے تھے، تو انہوں نے جو تسلی کے الفاظ ارشاد فرمائے وہ سارے کے سارے خرچ کرنے سے متعلق ہیں، کہ آپ تو خدمت کرنے والے ہیں، آپ تو جو نہیں کماتے ان کو کما کے دینے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں، تو یہ بوجھ مالی بوجھ ہی تھا۔ تو یہ جو ایثار تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک عورت کے اندر جب تک یہ ایثار پیدا نہ ہو تو گھرانے خوش نہیں رہ سکتے، اور اگر یہ ہو جائے پیدا تو اس سے خوبصورت گھر کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ دو ایک تضاد ہے، بڑا کھنچاؤ ہوتا ہے کہ مرد کو اس کے خاندان سے کاٹ کے الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اب ان پہ خرچ نہ کرے، جبکہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مال بھی ان کا تھا اور خرچ آپ نے کہاں کیا، آپ نے اوورال سب پہ خرچ کیا ہے۔ دیکھیں، اس سے ایک اور پہلو حضرت خدیجہ کی زندگی کا آتا ہے کہ وہ صرف کمانے میں بہت آگے نہیں تھی، بلکہ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ کہاں خرچ ہونی چاہیے چیزیں، مال کہاں لگنا چاہیے۔ سبحان اللہ، مال کو خرچ کرنا شاید زیادہ دانائی کا طلبگار ہوتا ہے،
بالکل صحیح ہے. کمانا تو بہت سارے لوگ کما لیتے ہیں، خرچ کرنے کا سلیقہ کسی کو نہیں آتا. بالکل صحیح. اور سیدہ خدیجہ کو معلوم تھا کہ جو گھر میں جو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما رہے تھے اپنے منافع میں سے بھی وہ کرتے تھے یہ سارا کچھ. اور سیدہ خدیجہ نے بھی الگ الگ نہیں رکھا ہوا تھا مال، سبحان اللہ. سارا آپ کے تحویل میں تھا اسی وقت. تو سیدہ خدیجہ کو پتا تھا کہ اس مال کے جو مصارف ہو رہے ہیں ان سے بہتر مصرف ہو کوئی نہیں سکتا. اسی لیے وہ مطمئن تھیں. اور یعنی اعلی صفات جو ہیں انسان کی، کوئی بھی خاتون اس خاوند پہ زیادہ فخر کرتی ہے جس کی صفات بہت اونچی ہو. تو وہ تو قابل فخر بنتے جا رہے تھے ان تمام کاموں سے اور زیادہ، پہلے سے بڑھ کے. اور یہ جوہر شناس نظر حضرت خدیجہ کی تھی. تو اسی لیے وہ کہا کہ مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، صلہ رحمی آپ کرتے ہیں. صلہ رحمی یہ بہت بڑی خوبصورتی کی بات ہے. جو اپنے عزیز و اقارب پہ پر خرچ بھی کرے، ان کا خیال بھی رکھے، وہ اپنے گھر پہ کتنا رکھتا ہوگا، وہ کتنا خوبصورت گھرانہ ہوگا کہ جو اپنی دوسروں اولاد پہ خرچ کرتا ہے. اولاد پہ پہلے خرچ کرے گا، اپنے اولاد پہ کتنا شفیق ہوگا. سبحان اللہ. تو وہ سیدہ خدیجہ کو پتا تھا کہ یہ جو کرنے والے ہیں یہ بلکہ سیدہ خدیجہ کو تو تجربہ ہو گیا کہ یہ جو صلہ رحمی کرنے والے ہیں یہ صرف اپنے عزیزوں کی نہیں، میرے پہلے بچوں کے ساتھ بھی تعلق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ محترم بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مزید انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہ خوبصورت باتیں آپ کی زبان سے سنیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام، پروگرام امہات المومنین آپ دیکھ رہے ہیں اور وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس. ایک بات جو میں پیغام کی صورت میں یا سبق کی صورت میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی ہو اور وہ اپنے شوہر پر اعتماد کرتی ہوں اور ان کے ساتھ مل کر اپنا گھرانہ خوش کرتی ہوں، تو پھر وہ نیکی کے کاموں میں اپنے شوہر کی کس طرح سے معاون ہوتی ہیں کہ وہ مال انہی کا تھا اور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دیا اور آپ نے وہ مال خرچ کر دیا لوگوں پر، اور ان لوگوں پر جن سے واپسی کی کوئی توقع اور امید نہیں تھی. لیکن سیدہ جب آپ آتے ہیں پہلی وحی لے کر اور آپ گھر میں آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑھاؤ اور آپ بخار میں ہیں، تو وہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے اس مال کا ذکر کر رہی ہیں کہ اللہ آپ کو کسی صورت بھی ضائع نہیں کرے گا، کہ آپ تو ایسی باکمال ہستی ہیں جو اپنا مال اس طرح کے یہ 4-5 مصارف ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں. تو ناظرین کرام، یہی بات ہمارے گھر میں پیدا ہونی چاہیے کہ ہماری خواتین، ہماری معززات بہنیں بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ اس اعتماد سازی کے ساتھ رہیں کہ وہ اس کا مال جو شوہر کا مال ہوتا ہے اس کو بھی اس کے ساتھ معاون بن کر اچھائی کے کاموں پر اسے خرچ کرنے کی ترغیب دیں. مزید انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیا نکھار بصیرت کا میلی دنیا میں، جہاں سے خوشبوئے توحید پھیلی دنیا میں. یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا